یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جی بھائی، کوئی سوال؟ یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پیر کے بیچ میں کتنی جگہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو دونوں پیر کے بیچ میں جگہ 4 انگل کے برابر ہونی چاہیے، 4 انگل کے برابر اگر رہے تو اچھا ہے۔ اور کوئی ہیلدی مین ہے ہلدی رام کھا کھا کے، تو وہ اس کو جس میں کمفرٹ محسوس ہو، اس کو جس میں سکون محسوس ہو، تھوڑا پیر چوڑا بھی کر لے تو جائز ہے۔ باقی سنت طریقہ جو لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں ذکر ہے، وہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے مردوں کے لیے، اور عورتیں جو ہیں وہ پیر ملا کر کھڑی ہوں گی۔ جی، اور کوئی سوال؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تراویح کے دوران اپنے کو محسوس ہو کہ وضو ٹوٹ گیا 30%، تو کتنا بچتا ہے پھر اس کے بعد؟ 70۔ تو 70% نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہوتا ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو 70% آپ کو ایسا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے، اور 30% ایسا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے، تو اس کو نہیں میں ہی مانیں گے۔ تو اگر ایسا لگتا ہے تو پھر نماز چھوڑ کے جا کے وضو کرنا چاہیے اور پھر آ کے شامل ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی آگے شخص ہے تو اس کا جو ہے وضو ٹوٹ گیا تو وہ کیا کرے؟ 2 طریقہ، ایک طریقہ ہے کہ وہ نماز توڑ کے وہیں بیٹھ جائے، پھر نماز جب پوری ہو تو پھر وہ نماز اپنی دہرائے، یعنی وہیں بیٹھ جائے کیونکہ بہت آگے ہے نا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلے، ناک پر ہاتھ رکھ کے وہ نکلنے کی کوشش کرے۔ اب لوگ جو ہیں وہ اپنے کندھے کو ذرا نرم کر دیں تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کو جانے نہیں دیں گے تو وہ جائے گا کیسے؟ تو کندھے کو اپنے نرم کر دیں تاکہ وہ نکل جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے جلدی جانا تھا ناگپور، اب مغرب پڑھ کے یہاں سے جیسے نکلے پیچھے لوگوں کی رکعت گئی ہوئی تھی، اب مجھے نکلنا تھا، وہ 2 لوگوں کے بیچ میں سے میں نکلنا چاہ رہا تھا، وہ سامنے والے نے اپنے کندھے کو نرم نہیں کیا، اب مجھے نکلنا تھا، جلدی پہنچنا تھا، پروگرام تھا، اب میں نکلنے کی کوشش میں ہوں، اس نے کندھے کو نرم نہیں کیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی وہ ایک دم ایسا ہو گیا، میں نے کہا یار معاف کرنا۔ اب مسئلہ معلوم نہیں نا لوگوں کو چاہیے کوئی نکل رہا ہے تو اپنے پہلو کو نرم کر دے تاکہ وہ جگہ بن جائے، نکل جائے۔ اب ایسے ایک دم ٹائٹ رہیں گے تو نکلے گا کیسے؟ پھر فائٹ بھی ہو سکتی ہے نا؟ تو وہ اس طریقے سے ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلے، کسی سے بات چیت نہ کرے، وہ نماز میں ہی ہے، جا کے وضو کرے اور وضو کر کے آ کے نماز میں شامل ہو جائے، پیچھے جہاں جگہ ہے وہاں کھڑا ہو جائے۔ اب وہاں جانا مشکل ہوگا تو وہیں کھڑے ہو جائے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعتیں جو گئی ہیں، اس کی جو کچھ چھوٹا ہے وہ تو اس کو معلوم ہے نا، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا امام صاحب کہاں پہ ہیں، تو آ کے پہلے اس کو کر لے، اور پھر نماز میں مقتدی کی طرح شامل ہو جائے، یا پھر سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، لیکن وہ قرات وغیرہ نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھے گا، وہ مقتدی جیسا رہتے ہیں ویسے کھڑے ہو جائے، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کر کے نماز مکمل کرے۔ جگہ خالی ہے اس کو رہنے دو۔ قبر پہ کہ قبر میں اوپر پھول رکھتے ہیں اور کیا رکھتے ہیں؟ خوشبو لگاتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بارے میں مسئلہ ایسا ہے
کہ قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ وہ پھول جو آپ 50-60 روپے کا خرید رہے ہیں، وہی کسی غریب کو دے دیں گے تو ہاف کھا لے گا، ہے نا؟ ہاف سمجھتے ہیں نا کہ ہاف ہیں آپ لوگ، ہاف بریانی کھا لے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ پھول ڈالنے سے کیا ہوگا؟ منع ہے پھول ڈالنا، اگربتی وغیرہ بھی سلگانا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شریعت سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ اگر حج کیے، عمرہ کیے، آپ دیکھیں گے جنت البقیع میں، جنت المعلیٰ جو مکے میں ہے، جہاں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، کوئی پھول ہار آپ کو نہیں ملے گا۔ فجر کی اگر سنت چھوٹ گئی، آپ مسجد میں آئے اور امام صاحب قاعدے میں ہیں، تو آپ نماز میں شامل ہو جائیے تاکہ آپ کو نماز مل جائے۔ اس کے بعد فجر کے بعد فوراً سنت نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ الصبح، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے، تو پھر فجر کی سنت پڑھنا چاہیے۔ یہ پوچھتے ہیں کسی کی فجر چھوٹ گئی تو اس کو سنت کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی دن اگر وہ ظہر سے پہلے فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہے تو اس کو سنت بھی پڑھنا ہے اور فرض بھی پڑھنا ہے۔ لیکن اسی دن اگر ظہر کا وقت لگ جائے تو پھر اب قضا میں صرف جو ہے فرض پڑھنا ہے، سنت کی قضا نہیں کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور بھائی کوئی سوال؟ کس کا؟ کچھ لوگ، ہاں وہ تو میں نے کل بتایا تھا، وہ چچا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سجدے میں ہاتھ لہرا کے رکھتے ہیں، تو بھائی لہرا کے اور پھیرا کے مت رکھو، ٹھیک ہے، ملا کے رکھو، یہ سنت ہے، کل اس کا ذکر ہوا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ظہر کی سنت کب تک پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے سنت تو یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ آپ ظہر کی سنت ظہر سے پہلے پڑھیں، لیکن کبھی آپ لیٹ ہو گئے تو آپ پہلے ظہر پڑھ لیں، ظہر کا ٹائم ہو گیا ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھ لیں، پھر 4 رکعت جو سنت رہ گئی ہے اس کو پڑھ لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں ایسے وقت آئے کہ سنت نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے پھر ان 4 سنتوں کو ظہر کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد ادا کیا۔ ہاں نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی، ٹائم نہیں دیکھے اور نماز شروع ہو گئی، تو جلدی جلدی 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دو، یہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گی، پھر بعد میں آپ کو ظہر کی سنت پڑھنا ہے۔ جمعہ میں بھی وہی ہے، پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد میں یہ 4 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر بعد میں 2 رکعت سنت جمعہ میں دیکھو کتنی رکعتیں ہیں، جمعہ میں 14 رکعتیں ہیں، ہے نا؟ 4 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ جی چچا پوچھ رہے ہیں کلام پاک میں 14 سجدے آتے ہیں تو واجب ہیں؟ جی بالکل واجب ہیں، لازم اور ضروری ہیں، اس کو قضا کرنی چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ نیت یہ ہے کہ بھائی جو سجدہ تلاوت ہے اسی کی نیت کرتے ہیں، سجدہ تلاوت۔ جی یہ پوچھ رہا ہے بچہ کہ بچے کو کتنے سال میں آگے لگنا چاہیے؟ بچہ جب بالغ ہو جائے تو آگے لگ سکتا ہے، اور اگر بچہ 1-2 ہیں اور پہلی بات تو یہ پوچھو بیٹا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں سبھی لوگ کہ کون سے بچے مسجد میں آ سکتے ہیں؟ وہ بچے مسجد میں آ سکتے ہیں جو سمجھدار ہوں۔ پہلا جواب، جیسے یہ سب سمجھدار ہیں، آپ کو بیٹھ ڈالیں گے، ہے نا؟ تو یہ بچے جو بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں نا،
ना समझ बच्चे को क्या मालूम, वो तो खेलता रहता है। समझदार बच्चे का डेफिनेशन क्या? तो मुफ्ती ज़रवरी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फुक़हा ने लिखा है कि समझदार बच्चा वो है कि जिसको कहो खड़े हो जा तो खड़े हो जाए, बैठने का कहो तो बैठ जाए, वो समझदार बच्चा। अस्सबीयुल मुमय्यिज़, तमीज़ वाला बच्चा, तो ये मस्जिद में आ सकता है। नंबर 2, वो कहाँ लगेंगे सफ़ में? उसका जवाब ये है कि अब्बा अपने डब्बा को अपने साथ में लगाए, अब्बा अपने बच्चे को अपने साथ में रखे। उससे क्या होगा कि बच्चा शरारत नहीं करेगा, वरना बच्चे बच्चे हैं। आप भी कभी बच्चे थे भाई कि पैदा होते ही बूढ़े हो गए। समझ में आई बात? ये बूढ़ों को बहुत एतराज है। तो बड़ी उम्र के लोग जो है ना, उनको इतनी तकलीफ बच्चों से कि मत पूछो, अजीब बात है। ये ऐसा लगता है कि ये एकदम फरिश्ता पैदा हुए थे, इन्होंने कभी मस्ती वस्ती नहीं की। तो इन्होंने जो मस्तियां की हैं वो तो आज के बच्चे उसको जानते भी नहीं। सब मस्ती की है, हम भी किए हैं, सब किए हैं। तो भाई बच्चे बच्चे हैं, इसलिए तो हम समझा रहे हैं कि वो लगेंगे कहाँ? सफ में। अब्बा अपने बच्चे को साथ में लगाए, बात समझ रहे हैं? उससे बच्चा शरारत नहीं करेगा। अगर बच्चों को बच्चों के साथ कर देंगे तो ये लाजिमन शरारत करेंगे। इसीलिए मुतअखिरीन फुक़हा ने ये मसला बयान किया है और ये फतवा दिया है कि बच्चों को अलग से मत लगाओ उनकी सफ़, इनको बड़ों के साथ खड़ा करो, ये शरारत नहीं करेंगे। अगर इनको तुमने पीछे कर दिया, इनके अलग सब बना दी, तो एक धक्का मारेगा उधर से, दूसरा मारेगा इधर से, क्योंकि बच्चे हैं भाई। बच्चे शरारत नहीं करेंगे कौन करेगा? बूढ़े करेंगे। तो ये मसला है। तो इनको कहाँ लगना? अगर ये एक आध दो हो तो ये आगे भी लग सकते हैं। अगर ये आगे लग रहे हैं तो किसी की नमाज खराब नहीं होगी। ये लोगों में पता नहीं कहाँ से गलत फहमी आ गई कि बच्चा हमारे बाजू में हो गया तो हमारी नमाज खराब हो जाएगा। अरे भाई, नमाज खराब होती है 2 नंबर के माल से। नमाज खराब होती है 2 नंबर के माल से, हराम माल से नमाज खराब होती है। नहीं, गलत है, उसी को तो मैं समझा रहा हूं कि बच्चों को खींचना, उनको डांटना, मारना, फिर ये बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे? इमली बाग में, फिर यहां नहीं मिले, भोई लाइन में। समझ में आई बात? तो इसलिए बच्चों को प्यार मोहब्बत से करीब करोगे तो बच्चे रहेंगे। देखो माशाल्लाह यहाँ कितने बच्चे बैठते, सवाल भी करते हैं। अब मैं इनको डांट के भगा दूं तो ये कभी सवाल करेंगे? बड़े बड़े लोग यहाँ बैठते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती सवाल करने की, लेकिन ये बच्चे करते हैं। हिम्मत यानी उनका जज्बा नहीं बनता, लेकिन ये अगर इनको अभी इनका जज्बा बनेगा तो ये बड़े होकर कमाल के बनेंगे। समझ में आई बात है ना? कमाल चचा है, बड़े अब्बा हैं कमाल। तो ये मसाइल हैं भाई। अब लोग कहते हैं कि ये मुफ्ती जो है ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। अरे हमारे पास रेफरेंसेस हैं, दलाइल हैं, जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे राब्ता करो। समझ में आया? आपको हम दलाइल दे देंगे, आप देखो कहाँ से बात कर रहे हैं। और भाई कोई सवाल? इस क्या आप कह रहे हैं? जुब्बा, हाँ, जुब्बा और लुंगी पहनकर नमाज पढ़ते हैं कह रहे हैं, तो पीछे वाली की टोपी को लेकर चले जाते हैं अंदर में। तो भाई ये जुब्बा वाले और लुंगी वाले हिसाब से नमाज पढ़ें, किसी की टोपी को ना लें, ठीक है? वैसे थोड़ा समेट लें। अब एकदम खुल्लम खुल्ला करेंगे तो फिर उसमें किसी की टोपी आ जाएगी, किसी का सर आ जाएगा। चलिए भाई, और कोई सवाल? ये पूछ रहे हैं कि असर की जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है उसमें दूसरी रकात पर दरूद शरीफ वगैरह पढ़ लिए, कोई हर्ज की बात नहीं। सुन्नत गैर मुअक्कदा और जो नवाफिल 4 रकात की हैं, इसमें मसला ये है कि दो रकात पर जब कायदा करें तो अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ, दुआ मासूरा वगैरह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उससे सजदा सो वाजिब नहीं होगा। ये पूछते हैं कि आब ज़मज़म खड़े होकर पीना चाहिए बैठकर? उसका जवाब ये है कि जब आप उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं,
تو وہاں طواف کے بعد آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم اس وقت کھڑے ہو کر پیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اپنے یہاں پر انڈیا میں جو پانی اگر آپ کو ملے، زمزم ملے، تو بیٹھ کر ہی پینا بہتر ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر پی لے تو ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر بھی پینا ثابت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر جیسے دوسرے پانی پیتے ہیں اسی طریقے سے پئیں۔ نہیں، وہ سب ٹوپی، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، اور احرام کی حالت میں سر کھلا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں آپ تو احرام میں ہیں نہیں، آپ ہندوستان میں ہیں، تو آپ ٹوپی پہن کر پیئیں۔ اور اگر کوئی نقل کر لیتا ہے اس کی تو گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے نارمل آپ پانی پیتے ہیں بیٹھ کر اسی طرح سے پئیں۔ دعا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمزم پیتے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع اس علم کو بولتے ہیں جب آدمی کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ عمل کرے گا، عمل کرے بغیر اس کو چین نہ رہے، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ ورزقا واسعا، خوب زیادہ روزی میں خوب برکت۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیجئے۔ تو حدیث شریف میں ہے ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہ آپ کو فائدہ ملے گا، جو نیت سے پیو۔ نہ دعا یاد ہو تو اردو میں مانگ لو، کچھ بھی مانگ لو، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ نہیں، وہ جو یہ پوچھ رہے کہ اگر امام صاحب نہ آئے اور کوئی مقتدی نماز پڑھائے تو اپنے کو نیت کیا کرنا ہے، امام کی کہ مقتدی کی؟ ابھی وہ مقتدی نہیں، ابھی وہ امام کی جگہ پر امام ہی ہے، وہ تو امام کی ہی نیت کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو بھی امام ہو، ایکس وائی زیڈ۔ ہاں، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور مقتدیوں کو ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ ہاں، تو اپنے کو صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے اگر امامت کر رہے ہیں تو۔ ربنا لک الحمد کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، امام بھی اگر کہہ لے دونوں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی سوال؟ پوچھ رہے ہیں سجدہ تلاوت ایک ایک کر کے کرنا چاہیے، پورا ایک ساتھ 14 بھی کر سکتے ہیں، جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آج نقد کل ادھار ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا موقع رہے پھر کر لینا چاہیے، بہت باقی نہیں رکھنا چاہیے، پھر بھول جاتے ہیں کتنے سجدے باقی تھے۔ پھر سجدہ تلاوت واجب ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر اس کی قضا کرنا پڑے گا دھیان سے، یعنی سوچ سوچ کہ بھائی کتنے ہیں، تاکہ سب ادا ہو جائیں۔ اور کوئی سوال بھائی؟ کفن نہیں دینا چاہیے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں کہ بچہ اگر مردہ پیدا ہو، مرا ہوا پیدا ہو، تو نماز جنازہ نہیں ہے اس کی، لیکن اس کا نام رکھا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ویسا جیسا دوسروں کا ہے۔ مٹی ڈالنے کا طریقہ پوچھ رہے تو مٹی ڈالنا جیسے عام مرحوم کا ویسے یہ بھی مرحوم۔ ہاں 3 مرتبہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور کوئی سوال بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔